ذی القعدہ کا مہینہ ختم ہونے والا ہے۔ سعودی کے اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو کل رات ہی وہاں چاند نکل گیا، اور انشاءاللہ آج یہاں بھی چاند نکلے گا، اور 10ویں تاریخ کو جو ہم قربانی کریں گے، جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ توفیق دے گا وہ کرے گا، جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ وسعت اور طاقت دے گا وہ قربانی کرے گا اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں۔ اسی قربانی کے تعلق سے جو بعض مسائل ہیں جس کا جاننا ہم سب کا ضروری ہے، انہی مسائل کے اعتبار سے آج کا خطبہ منتخب کیا گیا اور عنوان رکھا گیا قربانی کے مسائل۔ سب سے پہلی چیز دیکھتے ہیں بغیر تمہید کے، قربانی کیا ہے؟ قربانی کسے کہتے ہیں؟ قربانی یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کا تقرب حاصل کرنا، اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنا، کہ ہم کس اعتبار سے، کن ذرائع سے اللہ تعالیٰ کے قریب ہو سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے مقرب بندے بن سکتے ہیں۔ جانور کی قربانی کر کے، عبادت کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کا تقرب اور اس کا قرب حاصل کرنا چاہتے ہیں اور کرتے ہیں۔ یہی دین کا تقاضا ہے، یہی شریعت کا تقاضا ہے۔ قربانی کے تعلق سے اگر دیکھا جائے تو یہ قربانی کوئی نئی نہیں ہے، قربانی کوئی نئی نہیں ہے۔ انسان کی پیدائش ہونے کے بعد سے لے کر، تخلیق انسانیت سے لے کر آج تک قربانی کا جذبہ لوگوں کے اندر پایا جاتا ہے۔ آپ دیکھیں آدم علیہ السلام کے دونوں لڑکے حابیل اور قابیل کے تعلق سے آپ نے بارہا سنا ہوگا کہ جب آپس میں تنازع ہو گیا، آپس میں نزاع ہو گیا، آپس میں جھگڑا ہو گیا، تو انہوں نے قربانی پیش کی، اور اس کے تعلق سے اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ مائدہ آیت نمبر 27 میں اللہ فرماتا ہے وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ بَنِي آدَمَ بِالْحَقِّ إِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ۔ اے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ آدم کے دونوں بیٹوں کے تعلق سے حق کے ساتھ ان پر تلاوت کر دیں، حق کے ساتھ واقعہ بیان کر دیں آپ۔ اذ قربا قربانا، جب ان دونوں نے قربانی پیش کی، جانور کی قربانی پیش کی، تو اللہ فرماتا ہے ان میں سے ایک کی اللہ تعالیٰ نے قربانی کو قبول فرما لیا اور دوسرے کی قبول نہیں کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ دل دیکھتا ہے، تقوی دیکھتا ہے۔ جس کے دل میں تقوی ہوگا، جس کے دل میں ریاکاری نہیں ہوگی، دکھاوا نہیں ہوگا، شہرت طلبی نہیں ہوگی، اللہ تعالیٰ اس کی قربانی کو قبول فرماتا ہے۔ اور جس کے دل کے اندر کفر ہو، عناد ہو، یا اسی طرح سے نافرمانی ہو، ریاکاری ہو، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے قبول نہیں فرماتا۔ تو جس کی قربانی قبول نہیں ہوئی اس نے کیا کہا؟ لَأَقْتُلَنَّكَ، میں تمہیں قتل کر دوں گا، میں تمہیں مار دوں گا۔ واقعہ کیا تھا؟ واقعہ یہ تھا کہ حسد اور جلن اس کے دل میں پیدا ہو گیا۔ اور ہوتا بھی یہی ہے کہ ایک انسان جب نوازا جاتا ہے، ایک انسان کو جب روزی دی جاتی ہے، ایک انسان کو جب اولاد دی جاتی ہے، ایک انسان کو جب وسعتوں اور برکتوں سے نوازا جاتا ہے، تو دوسرا آدمی جلنے لگ جاتا ہے، پڑوس کا آدمی جلنے لگ جاتا ہے، دوست جلنے لگ جاتا ہے، بھائی جلنے لگ جاتا ہے، یا اپنا کوئی قریبی جلنے لگ جاتا ہے۔ اس کے دل میں ایک طرح سے حسد پیدا ہو جاتی ہے، اور وہ جلن، کڑھن اور بغض و عناد کے اندر مبتلا ہو جاتا ہے۔ اس نے کیا کہا؟ میں تمہیں قتل کر دوں گا۔ اب دوسرے نے کیا کہا جس کی قربانی قبول ہوئی تھی؟ اس نے کچھ نہیں کہا، اس نے صرف یہ کہا انما یتقبل اللہ من المتقین، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ متقیوں سے قبول فرماتا ہے۔ کہ ہم لوگوں کے لیے، بلکہ ان لوگوں کے لیے خاص طور سے جو لوگ قربانی کرنا چاہتے ہیں، ان کو چاہیے کہ اگر ہم اپنی قربانی کو قبول کروانا چاہتے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں، تو سب سے پہلے اپنے دل میں تقویٰ پیدا کریں، اپنے دل میں خلوص پیدا کریں، ریاکاری، نمود اور شہرت کو چھوڑ دیں۔ تو کہنے کی بات یہ ہے، انسان کی پیدائش سے لے کر جب سے انسان پیدا ہوا اس کے دل میں یہ جذبہ ہے قربانی کرنے کا۔ اب ایک مسئلہ اور بھی ہے، قربانی کا حکم کیا ہے؟ کیا یہ فرض ہے؟ کیا یہ نفل ہے یا سنت ہے یا سنت مؤکدہ؟ کیا ہے؟ قربانی سنت مؤکدہ ہے، فرض نہیں ہے، ضروری نہیں ہے، لازم نہیں ہے، سنت مؤکدہ ہے۔ جس طرح ہم ظہر سے پہلے 4 رکعت سنت مؤکدہ پڑھتے ہیں، ابھی ہم جمعہ کے بعد 4 رکعت سنت مؤکدہ پڑھیں گے، اور ظہر کے بعد 2 رکعت سنت مؤکدہ ہے، 2 اور بھی پڑھ سکتا ہے انسان جو نفل کے طور پر آتی ہے۔ فجر سے پہلے 2 رکعت سنت مؤکدہ پڑھتے ہیں، مغرب کے بعد 2 رکعت سنت مؤکدہ پڑھتے ہیں، عشاء کے بعد 2 رکعت سنت مؤکدہ پڑھتے ہیں، اور اسی طرح سے وتر کی نماز بھی سنت مؤکدہ ہے۔ تو سنت مؤکدہ یہ قربانی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا رأيتم هلال ذي الحجة
وَأَرَادَ أَحَدُكُمْ أَن يُضَحِّيَ فَلْيُمْسِكْ عَنْ شَعْرِهِ وَأَظْفَارِهِ۔ صحیح حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم ذوالحجہ کا چاند دیکھ لو، وَأَرَادَ أَحَدُكُمْ أَن يُضَحِّيَ، اور تم میں سے کوئی شخص قربانی کا ارادہ رکھے، کیا مطلب ہوا؟ قربانی کا ارادہ تم میں سے کوئی رکھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا جب ذوالحجہ کا چاند دکھ جائے تو ہر شخص پر قربانی فرض ہو گئی، ہر شخص پر ضروری اور لازم ہو گئی، نہیں، تم میں سے کوئی ارادہ کرتا ہے، تم میں سے اللہ تعالیٰ نے جس کو وسعت دی ہے وہ ارادہ کرتا ہے، فَلْيُمْسِكْ عَنْ شَعْرِهِ وَأَظْفَارِهِ، تو اسے چاہیے کہ چاند نکلنے کے بعد ہی سے لے کر اپنے بال اور اپنے ناخن سے رک جائے، بال نہ کاٹے، ناخن نہ تراشے، ناخن نہ کاٹے۔ میں یہ کہوں گا آپ سب سے کہ اگر بال کاٹنا ہو، ناخن تراشنا ہو، یا جو بھی چیز کرنا ہو اس تعلق سے آج ہی کر لیں، اور اس کے بعد جو لوگ ارادہ کیے ہوئے ہیں وہ یہ 10 دنوں کے بیچ میں نہ کریں، بہت سختی کے ساتھ منع کیا گیا ہے۔ ان 10 دنوں کے بیچ میں جو آدمی ارادہ رکھتا ہے قربانی کا، وہ شخص ان 10 دنوں کے اندر نہ بال کاٹ سکتا ہے اور نہ ناخن کاٹ سکتا ہے اور نہ ہی چمڑا اکھیڑ سکتا ہے۔ تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے۔ اس کے بعد ایک صحابی فرماتے ہیں جن کا نام حذیفہ بن اسید رضی اللہ عنہ ہے، کہتے ہیں میں نے دیکھا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو، میں نے دیکھا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کو، یہ دونوں قربانی نہیں کرتے تھے اس خوف سے، اس ناگواری سے کہ لوگ ان کی اقتداء نہ شروع کر دیں، ان کی اتباع نہ شروع کر دیں، قربانی کو فرض قرار نہ دے دیں، قربانی کو لازم اور ضروری نہ قرار دیں۔ اسی لیے عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ جیسے جلیل القدر صحابی، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ جیسے جلیل القدر صحابی، یہ دونوں صحابی کیا کرتے تھے؟ قربانی نہیں کرتے تھے۔ تو اس سے معلوم یہ ہوا یہ سنت مؤکدہ ایک اہم سنت ہے، لیکن فرض اور ضروری اور لازم نہیں ہے۔ ایک مسئلہ یہ ہو گیا۔ اس کے بعد ایک مسئلہ یہ آتا ہے جب قربانی کا مہینہ شروع ہوتا ہے یا ذی الحجہ کا مہینہ شروع ہوتا ہے، اس سے پہلے جو لوگ مرتد قسم کے لوگ ہیں، جو لوگ دہریہ کمیونسٹ قسم کے لوگ ہیں، ایسے لوگ اعتراضات کرنا شروع کرتے ہیں۔ وہ یہ کہتے ہیں یہ 15,000 20,000 1 لاکھ 2 لاکھ کا بکرا یا جو جانور قربان کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ وہی پیسہ آپ کسی غریب کی شادی کرا دو، کسی غریب کے پڑھائی میں لگا دو، کسی غریب کا کھانا مہیا کرا دو، کسی غریب کو دے دو، کسی مریض کو دے دو، کسی ایسے آدمی کو جو فقیر اور مسکین ہو ایسے آدمی کو دے دو۔ یہ جذبات ہے، دل میں آتا ہاں یار بات تو صحیح کرا، اور بہت سارے لوگ مانتے بھی ہیں اس چیز کو، ہاں سامنے والا بات تو صحیح کرا، لیکن یاد رکھیں اگر کوئی شخص ایسا کہتا ہے قربانی نہ کر کے وہی پیسہ قربانی والا صدقہ کر دیا جائے، وہی پیسہ قربانی کا غریب اور مسکین کو دے دیا جائے، ایسا شخص دشمن رسول ہے۔ کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ ایک اہم سنت سے وہ لوگوں کو پھیر رہا ہے، جذبات کے اعتبار سے جذباتی بنا کر ایک اہم سنت سے لوگوں کو پھیر رہا ہے۔ اگر یہی تمہاری منشا ہے کہ صدقہ کرنا ہے تو آؤ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث دیکھو، یہاں صدقہ بھی لکھا ہے، یہاں قربانی بھی لکھی ہے۔ کیسے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے لوگو قربانی جب ہو جائے کلو وادخروا وتصدقوا، اے لوگو کھاؤ بھی، وادخروا جمع بھی کرو، قربانی کا گوشت کھاؤ بھی جمع بھی کرو، وتصدقوا اور صدقہ بھی کرو۔ چلو آ جاؤ، تمہارا اعتراض تھا یہاں حل ہو گیا، ہم قربانی کرتے بھی ہیں، قربانی کا گوشت صدقہ بھی کرتے ہیں، دونوں فائدہ مل رہا ہے۔ لیکن اگر کوئی کہے دو چیزیں ہیں، ایک قربانی عبادت ہے، صدقہ بھی عبادت ہے، دونوں کو ایک کر دیا جائے تو دوسرے کو جو سنت ہے، ایک اہم سنت، اس کو کیوں چھوڑا جا رہا ہے؟ کیوں چھوڑا جا رہا ہے؟ معاملہ یہ ہے۔ تو کہنے کی بات یہ ہے کہ 11 مہینے کے اندر یہ معاملہ نہیں اٹھتا۔ اگر کسی کو صدقہ دیا جاتا ہے تو دینے والا یا کہنے والا یہ نہیں کہتا تم ایک کام کرو صدقہ مت دو، اللہ تعالیٰ کے راستے میں قربانی کر دو۔ ایک انسان قربانی کرتا ہے، سوچتا ہے کہ مال ضائع ہو گیا، مال برباد ہو گیا، ایسا نہیں ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں، مال برباد نہیں ہوتا، جانور کا بزنس بڑھتا ہے، لوگوں کو روٹی مہیا ہوتی ہے، دوسرا چمڑے کا بیوپار بڑھتا ہے، تیسرا غریب اور مسکین کو کھانا مل جاتا ہے۔ ہمارے معاشرے کے اندر ایسے بہت سے غریب اور مسکین ہیں جو سال بھر ہو جاتا ہے بقرعید کے علاوہ انہیں کبھی بکرے کا گوشت کھانا نصیب نہیں ہوتا، الا ماشاءاللہ اگر کہیں دعوت ہو جائے تو بات الگ ہے۔ اپنے پیسے سے بکرے کا گوشت کبھی نہیں کھاتے، گوشت نہیں کھاتے ہے بہت، اپنے معاشرے کے اندر بہت سارے لوگ ایسے مل جائیں گے آپ کو۔ تو غریبوں کا بھلا ہو جاتا ہے۔ 3 چیز ہو گئی۔ چوتھی چیز یہ ہے یہاں پر ایک اہم سنت پر عمل ہو جاتا ہے، عمل ہو جاتا ہے اس سنت پر۔ لہذا جو لوگ کہتے ہیں قربانی کا مال جو ہے، قربانی کا پیسہ جو ہے وہ صدقہ کر دیا جائے، یہ طریقہ بہت ہی غلط ہے۔ آپ قربانی کریں بھی اور گوشت صدقہ بھی کریں، دونوں چیزیں اس کے اندر شامل ہو جاتی ہیں۔ اس کے بعد ایک اہم چیز اور بھی ہے، میت کی طرف سے قربانی کرنا۔ لوگ جیسے مثال کے طور پر دادا دادی کا انتقال، والد صاحب یا والدہ کا انتقال ہو گیا، ایک آدمی سوچتا ہے کہ میں 2 بکرا لاؤں، ایک اپنے گھر کی طرف سے ہو جائے اور ایک ابا یا دادا یا دادی کی طرف سے ہو جائے۔ یاد رکھیں میت کی طرف سے قربانی کرنا
مسلم ایک جانور قربانی کرنا یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی تو امت محمد کی طرف سے کرتے تھے، اس لیے ہم بھی کر سکتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت تھی، آپ کے پاس کون سی امت ہے؟ آپ کے پاس کون سی امت ہے؟ دوسری بات یہ، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ صحیح مسلم کی روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے تھے؟ اللہم تقبل من محمد وآل محمد ومن امت محمد، اے اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے قبول کر لے، اے اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے آل سے قبول فرما لے، آل و اولاد سے، ومن امت محمد، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے قبول فرما لے۔ یہاں پہ قبول کرنے کی دعا کی گئی ہے، قربانی کہاں کی گئی؟ قبول کرنے کی دعا کی گئی، قبول کر لے۔ لیکن بعض علماء نے کہا ہے کہ اگر آپ میت کو شامل ہی کرنا چاہتے ہیں تو آپ دل میں نیت کر لیں، اپنے اہل و عیال کی طرف سے اس طرح قربانی کریں، اس طرح دعا پڑھیں جس طرح بتایا گیا ہے، تو انشاءاللہ ثم انشاءاللہ آپ کے دادا جو مر گئے، آپ کی دادی یا آپ کی والدہ یا آپ کے والد صاحب جن کا انتقال ہو چکا، یہ بھی اس ثواب کے اندر شامل ہو جائیں گے۔ کیا کہنا ہے آپ کو؟ اللہم تقبل منی ومن اہلی، اور دوسرے الفاظ ہیں اللہم تقبل منی ومن اہل بیتی، اے اللہ مجھ سے قبول فرما لے اور میرے اہل سے قبول فرما لے۔ دوسرا جملہ، اے اللہ مجھ سے قبول فرما لے اور میرے گھر والوں سے قبول فرما لے۔ لہذا آپ کے اہل و عیال کے اندر آپ کے دادا بھی، آپ کی دادی بھی، آپ کے والد بھی، آپ کی والدہ بھی ہیں، انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے اس دعا کے نتیجے میں، چونکہ آپ ان کے اولاد ہیں، اس دعا کے نتیجے میں انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ ان کو بھی ثواب ملے گا۔ ایک اہم چیز اور بھی ہے، مسئلہ اپنے معاشرے کے اندر بڑا افراط و تفریط ہے۔ جانور خرید لیا، بس ایک سال گن لیا، ایک سال 12 مہینے کا ہے، اور اس کے بعد قربان کر دیا۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کچھ اور ہے، اور اس فرمان پر عمل کرو گے، دنیا کے کسی کونے میں چلے جاؤ، غور کیجیے گا، دنیا کے کسی کونے میں چلے جاؤ، آپ کو دھوکہ دینے والا کوئی نہیں مل پائے گا، کوئی دھوکہ دے ہی نہیں سکتا آپ کو۔ مثال کے طور پہ ایک آدمی دور دراز سے کہیں آتا ہے میرے پاس، مثال کے طور پہ میرے پاس بکرے ہیں، میں 9 مہینے کا بکرا 1 سال کہہ کر بیچ دوں، آپ کے پاس کون سا آلہ اور کون سا ہتھیار ہے، کون سی مشین ہے جو اس کو جانچ کر بتا دو کہ نہیں 9 مہینے کا ہے، 10 مہینے کا ہے، 11 مہینے کا ہے، 1 سال کا نہیں ہے؟ کوئی بتا کے بتاؤ۔ ہاں اگر ہو سکتا ہے بھئی بہت ساری جانچیں کرانے کے بعد، لیکن اس میں بہت سارے بکرے، جتنا بکری کا پیسہ ہوگا اتنی جانچیں لگ جائے گی، آپ کون سا طریقہ ہے، آپ کیسے کرو گے؟ ہم نے 9 مہینہ کہہ کے، ہم نے 10 مہینہ کہہ کے، ہم نے 11 مہینہ کر کے بیچ دیا، اور یہی معاملہ ہے۔ کہتے ہیں بڑا جانور 2 سال کا ہونا چاہیے، بڑا جانور 2 سال کا، 17 مہینے کا، 15 مہینے کا، 18 مہینے کا کر دیتے ہیں، اور لوگ کھاتے بھی ہیں اور سوچتے ہیں قربانی ہو گئی۔ یہ دھوکہ ہے، دھوکہ ہے یہ۔ آئیے دیکھتے ہیں، سنت رسول پر عمل کریں۔ دنیا کا کوئی انسان آپ کو دھوکہ نہیں دے سکتا، دنیا کے کسی علاقے میں دھوکہ نہیں کھا سکتے آپ۔ اور طریقہ کیا ہے؟ طریقہ سنیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح حدیث ہے، لا تذبحوا الا مسنہ، اے لوگو دانتا ہی قربان کرو، دانتا جانور ہی قربان کرو، 2 دانت نکل گیا قربان کر دو۔ یہ ایک نشانی بتائی گی، ایسی نشانی کہ دنیا کے کسی کونے میں چلے جاؤ، آپ کو دھوکہ نہیں دے سکتا، کوئی دھوکہ نہیں دے سکتا۔ اسی لیے امام نووی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں، اپنے معاشرے کے اندر یہ بات جانی چاہیے، یہ بات پتہ ہونی چاہیے۔ اجماع کا لوگ دعویٰ کرتے ہیں، آئیے اجماع بھی دیکھ لیتے ہیں کیا ہے۔ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے اجماع نقل کیا اور فرمایا، واجمعت الامۃ علی اللہ یجزئ من الابل والبقر والمعز الا الثنی۔ کیا فرمایا؟ پوری امت کا اجماع اس بات پر ہے کہ اونٹ سے، گائے سے اور بکری سے، اونٹ سے، گائے سے اور بکری سے سوائے دانتا کے قبول نہیں کی جائے گی، سوائے دانتا کے وہ کفایت نہیں کرے گی، دانتا ہی قربان کرنا ہے، 2 دانت نکلنے کے بعد ہی اس کو قربان کرنا ہے۔ اور یہ تو اجماع ہو گیا۔ اس سے پہلے ہم نے حدیث رسول دیکھا، لا تذبحوا، نہ ذبح کرو الا مسنہ، مگر دانتا ہی ذبح کرو۔ دانتا میں مسئلہ یہ ہے، دنیاوی فائدہ آپ کو ہے کہ آپ دھوکہ نہیں کھائیں گے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے صحیح سالم جانور آپ قربان کر سکیں گے، اور اللہ تعالیٰ اس قربان کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کا تقرب اور اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کر سکتے ہیں۔ 6 قسم کے جانور قربان نہیں کرنا چاہیے، 6 قسم کے جانور قربان نہیں کرنا چاہیے۔ بسا اوقات جب قربانی کا موقع آتا ہے، میرے پاس فون آنا شروع ہوتا ہے، ایک شخص جاتا ہے مثال کے طور پہ بکروں کے پاس، اور وہاں سے فون کرے، اس کی سینگ ٹوٹی حالم سب لے لوں کیا؟ پیسہ لگا رہے ہو کہ فلم لے رہے ہو؟ کان کٹا لے لوں کیا؟ پیسہ لگا رہے ہو کہ فلم لے رہے ہو؟ اگر فلم لے رہے ہو تو آؤ سب کو کاٹ کے کھلا دو، سب کو قربانی مت کرو، پیسہ لگا رہے ہو صحیح سالم لو نا، صحیح سالم۔ 6 قسم کے جانوروں کے بارے میں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کر دیا۔ وہ 6 قسم کیا ہے؟ 4 لا تجوز فی الاضاحی، ایک حدیث میں 4 قسم کا ہے، اور دوسری حدیث میں 2 قسم کا ہے۔ 4 قسم کیا ہے؟
العوراء بین عورها، کانا بکرا نہیں چلے گا، ایک آنکھ کا کانا ہو یا دونوں آنکھ کا کانا ہو یا آنکھ سلامت ہو روشنی نہ ہو وہ بھی کانا مانا جائے گا۔ بین عورها، جس کا کانا پن واضح ہو، ایک چیز ہو گئی۔ دوسری چیز والمریضۃ بین مرضها، ایسا بیمار بکرا یا ایسا بینا بیمار جانور جس کی بیماری کو ہر کوئی سمجھ جائے، واضح ہو۔ اور تیسرا کیا ہے؟ والعرجاء بین طلوها، ایسا لنگڑا جس کا لنگڑا پن بالکل واضح ہو، اور یہ لنگڑا پن کسی وجہ سے کھر بڑھ گیا وہ لنگڑا پن نہیں مانا جائے۔ پیر کے اندر کوئی پرابلم ہے، پیر کے اندر کوئی پریشانی ہے، اس کے اندر بتایا، اور اگر ہلکا پھلکا ہو تو اسے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے۔ تو چوتھی والکثیر التی لا تنقی، ایسا کمزور بکرا یا ایسا کمزور جانور جس کے اندر گودا ہی نہ ہو، بالکل ہڈی کا پنجر بن گیا ہو، ایسا جانور نہیں کر سکتا ہے قربان۔ یہ چار چیزیں صحابی فرماتے ہیں کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دو قسم کے جانور کو منع کیا، جس کی سینگ آدھی سے زیادہ ٹوٹی ہو یا آدھی ٹوٹی ہو۔ اس بات پہ غور کیجیے گا، بہت سارے لوگ فرق نہیں کر پاتے۔ اگر بکرے کے سینگ ہے اس کے اوپر سے ایک کھول ہوتا ہے، اگر صرف کھول نکل گیا ہے، سینگ سلامت ہے تو انشاءاللہ اس میں کوئی حرج کی بات نہیں، لیکن اگر سینگ ٹوٹ گئی ہے تو اگر آدھی ٹوٹی ہے یا آدھی سے زیادہ تو اس کو آپ قربان نہ کریں۔ چھٹویں چیز یہ ہے اس کا کان سلامت ہونا چاہیے، اگر ہلکا پھلکا کٹن پھٹن ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن اگر کان زیادہ پھٹا ہوا ہے جو واضح طور پر یقینی طور پر ظاہر ہے تو ایسا بکرا بھی قربان نہیں کرنا چاہیے۔ اس کے بعد ایک مسئلہ اور بھی ہے، ایک مسئلہ یہ ہے ایک بکری یا ایک جانور، ایک بکرا یا ایک بکری یا ایک بھیڑ یا ایک بھیڑی اپنے پورے اہل ویال کی طرف سے کافی ہو جاتی ہے۔ اور یہ میں آپ کو بتاؤں صحیح بخاری کی روایت ہے، صحیح بخاری کی روایت ہے، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آتی ہے، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یضحی بالشاۃ الواحد عن جمیع اہلہ، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک بکری قربان کرتے تھے اپنے پورے اہل ویال کی طرف سے، پورے اہل ویال کی طرف سے۔ اگر کوئی اعتراض کرتا ہے شخص کہتا ہے کہ وہ صاحب نصاب بہو بھی ہے، بیٹی بھی ہے، بیٹا بھی ہے اور بیوی بھی ہے، ماں بھی ہے، تو سب کی طرف سے ہونا چاہیے، سب کی طرف سے ہونا چاہیے۔ وہ صاحب نصاب صرف زکوٰۃ میں دیکھا جاتا ہے، قربانی میں نہیں۔ صاحب نصاب کس میں دیکھا جاتا ہے؟ زکوٰۃ جو فرض ہے، اور ابھی 2 مہینہ پہلے ہم نے زکوٰۃ نکالا اور 2 مہینے کے بعد پھر ایک چیز فرض کر رہے ہو آپ، پھر ایک چیز میں صاحب نصاب دیکھ رہے ہو۔ صاحب نصاب ظاہر سی بات ہے ایک آدمی کے پاس اگر چاندی تقریباً 45 سے 50 ہزار کا ہو، یہ صاحب نصاب ہوتا ہے۔ سونا 7.5 تولہ ہو، چاندی 52.5 تولہ ہو، صاحب نصاب بنتا ہے۔ اور ظاہر سی بات اگر کسی انسان کے پاس 50,000 روپیہ ہے، وہ 25,000 کا اگر بکرا یا بکری لے لے، اس کے بعد 25,000 پھر بچے گا، اس کو غریب کرنا چاہتے ہو کیا؟ اس کے پاس 50,000 ہے، ہو سکتا ہے کسی کام کا ہو سکتا ہے کسی کام کا ہو سکتا ہے کسی اہم کام کے لیے اٹھا کر رکھا ہو، ضروری نہیں، فرض نہیں، لازم نہیں آپ پر قربانی۔ اگر وسعت ہے ایک بکری کر لو۔ ہمارے معاشرے کے اندر ایک چیز اور بھی عیب سمجھاتا ہے، بکری نہیں۔ یاد رکھیں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ابھی میں نے پڑھا، کیا کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یضحی بالشاۃ الواحدہ۔ شاۃ کا معنی کیا ہوتا ہے؟ بڑی شین الف اور گول تا، شاۃ کا معنی بکری ہوتا ہے۔ اللہ تبارک نے فرمایا 8 ازواج من الضأن 2 ومن المعز 2، 8 قسم کے، 4 قسم کے جانور، 8 جوڑے ہیں، 8 جوڑے ہیں وہ، ان میں سے ایک بکرا، ایک بکری، ایک دمبا، ایک دمبی، ایک گائے، ایک بیل، ایک اونٹ، ایک اونٹنی، یہ 4 قسم کے 8 جوڑے بنتے ہیں۔ کیا فرمایا؟ بکرا اور بکری دونوں کہا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہتے ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کیا کہتی ہے؟ بالشاۃ الواحدہ، ایک بکری آپ صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے۔ اپنے معاشرے کے اندر بہت مایوب، ہاں بکری، ایسا لگتا ہے اس کی کوئی ویلو ہی نہیں ہے، ایسا لگتا ہے اس کی کوئی قیمت ہی نہیں ہے، جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اکثر احادیث بکری کے تعلق سے آتے ہیں، بکری۔ اور یہی معاملہ عقیقے کے اندر بھی آتا ہے، شاۃ کا لفظ وہاں بکری، لہٰذا بکرا بھی کر سکتے ہیں آپ، کوئی مسئلہ نہیں، آپ کو جو اچھا لگتا ہے، لیکن بکری کو آپ مایوب نہ سمجھیں، بکری کا آپ حقیر نہ سمجھیں۔ ایک آدمی کے پاس اگر زیادہ پیسہ نہیں ہے، 2 4 5 ہزار 8 ہزار لگا کے وہ بکری لے سکتا ہے، قربان کر سکتا ہے، لیکن معاشرے میں اس کی ناک کٹتی ہے بکری لیتے ہوئے، یہ بات یاد رکھیں۔ اور یہ بھی یاد رکھیں ایک قربانی اگر کر دیا پورے اہل ویال کی طرف سے کافی ہو گیا، لیکن اگر کوئی شخص 1000 قربانی کرنا چاہتا ہے کرو، کوئی مسئلہ نہیں، کر سکتے آپ، لیکن لازم ضروری اور فرض قرار مت دو اسے، فرض قرار مت دو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ابھی حدیث آپ کے سامنے آئی، ایک بکری کرتے تھے پورے اہل ویال کی طرف سے، لیکن حجۃ الوداع کے اندر جب قربانی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی تو کتنا کی؟ 100 اونٹ، تقریباً 1000 بکری سے زیادہ کی قیمت کی جو ہے 100 اونٹ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا۔ تو آپ بھی کر لو، آپ بھی 100 اونٹ کرو، 100 نہیں 1000 بکریاں کرو، 10,000 بکریاں کر لو، 10,000 بکرے کر لو، کوئی مسئلہ نہیں ہے اس کے اندر، لیکن اگر کوئی ایک کرتا ہے تو پورے اہل ویال کی طرف سے کافی ہو جاتا ہے۔ علامہ ابن عثیمین رحمۃ اللہ فرماتے ہیں، کہتے ہیں
کہ ایک بکرا یا بکری اس کی طرف سے کافی ہو جاتی ہے، اس کے اہل و عیال کی طرف سے۔ اگر کھانا ایک بندہ، اس کی تشریح میں فرماتے ہیں ایک عالم کہتے ہیں اگر کھانا 4 بھائی ہیں 10 بھائی ہیں کوئی بھی، تو اس کی بہو یا بیٹے یا جو وہاں پہ رہتے ہیں ایک جو ہے چولہے پہ کھانا پکتا ہے، اگر 100 آدمی بھی ہیں تو ایک بکرا یا بکری اس کے لیے کافی ہو جائے گی، کافی ہو جائے گی۔ لیکن اگر کوئی چاہے 1000 کرنا تو 1000 کر سکتے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن ایک کافی ہو جاتی ہے، معاملہ یہ ہے۔ اس کے بعد ایک مسئلہ اور بھی آتا ہے، قربانی کے اندر جانور کون سے ہونے چاہیے، یہ ایک اہم مسئلہ ہے، جانور کون سے ہونے چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ثمانیۃ ازواج من الضأن اثنین ومن المعز اثنین، 8 جوڑے ہیں، ایک کو بھی جوڑا کہتے ہیں، 8 جوڑے یعنی 4 قسم کے جانور، من الضأن اثنین ومن المعز اثنین، دمبا دمبی کہہ سکتے ہیں یا بھیڑ بھیڑی کہہ سکتے ہیں، بکرا بکری 4، ومن الابل اثنین ومن البقر اثنین، اونٹ اونٹنی اور گائے بیل، یہ 4 قسم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرنا ہے قربان کر کے۔ اللہ کی عبادت کیسی کرنی ہے اللہ خود بتائے گا، اللہ کی عبادت کیسی کی جائے اللہ خود بتا رہا ہے، اور جتنا اللہ نے بتایا اتنی ہی عبادت کرو، جتنا اللہ نے بتایا اتنی ہی عبادت کرو، جتنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا اتنی ہی عبادت کرو۔ اپنی طرف سے کوئی عبادت گڑھ نہ لو یا کوئی ایسی چیز قربان نہ کرو جو اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں فرمایا ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہوگی آپ لوگوں کو۔ یہی 4 چیزیں ہیں۔ اونٹ کے بارے میں آپ جانتے ہیں 100 اونٹ قربان کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ گائے کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی طرف سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گائے قربان کیا، اور کبش کے بارے میں آپ جانتے ہیں دمبا اور دمبی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قربان کیا۔ اسی طرح سے اس حدیث کے اندر بھی آیا بالشاۃ الواحدہ، بکری، یہ 4 قسم کے جانور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی قربان کیا، اور 4 ہی قسم کے جانور اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کے اندر فرمائے۔ اس کے علاوہ میں 5واں 6واں 7واں میں نہیں جانتا۔ اگر آپ کوئی دلیل لے آئیں تو سب سے پہلے انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ میں کروں گا اس کو، لیکن دلیل لانے پڑے گی۔ کیوں؟ عبادت کے لیے دلیل ہونا ضروری ہے، عبادت کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہونا ضروری ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہونا ضروری ہے۔ ایک آخری چیز اسی کے اندر ہے، جو لوگ کہتے ہیں صاحب نصاب ہونا، یاد رکھیے استطاعت ہونا ضروری ہے، آپ کے پاس استطاعت ہے آپ قربانی کریں۔ صاحب نصاب اس کے اندر نہیں دیکھا جاتا ہے، صاحب نصاب ہونا یہ زکوٰۃ، فرض زکوٰۃ کے لیے۔ تو یہ چند مسائل آپ کے سامنے میں نے مختصر طور بیان کیا۔ آئیے آخر دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو بہتر انداز میں جب بھی وسعت ہو تو تیری راہ میں قربانی کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو بہترین طریقے سے سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہمیں سے بیمار ان کی بیماری کو دور فرما دے، اے اللہ ہمیں سے پریشان حال پریشانی کو دور فرما دے، اے اللہ ہمیں سے مقروض ان کے قرض کو عطا فرما دے، اے اللہ ہمیں سے بے اولاد ان کی اولاد عطا فرما دے، اے اللہ ہم سب کو جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام دے اور جہنم سے نجات دلا، آمین۔